آج معاشرے میں جو کمی پائی جاتی ہے وہ رابطے کی ہے، ارتباط کی ہے۔ آج ہمارا آپس میں کمیونیکیشن بہت ہے، آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک دوسرے سے دور کے فاصلے کم ہو گئے، بہت زیادہ ہے، لیکن جس اصل رابطے کے لیے خلق کیا گیا وہ بریک ہو گیا ہے۔ جو اصل رابطہ ہونا چاہیے تھا وہ ڈیوائس خراب ہے ہماری، یا یوں کہیں کہ ہمارے اندر وائرس آ گیا ہے کہ ہم اس رابطے کو درست نہیں کر پا رہے۔ اصل پروردگار نے ہمیں خلق اس لیے کیا تھا کہ تم میری عبادت کرو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں خلق ہی نہیں کیا سوائے اپنی بندگی کے، سوائے اپنی عبادت کے۔ تو یہ مقام ملے گا کیسے کہ خدا اتنی عزت دے؟ راوی کہتا ہے کہ میں مدینہ میں قحط تھا اور لوگ بارش کے لیے نمازیں پڑھے، دعائیں کر رہے، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ پوست یعنی کالا حبشی اپنے رخسار کو خاک پہ رکھے خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے کہ پروردگار اگر تو نے بارش نہیں بھیجی تو میں رخساروں کو نہیں اٹھاؤں گا۔ راوی کہتا ہے کہ بات پوری نہیں ہوئی، بارش شروع ہو گئی۔ کہا میں اس کے پیچھے پیچھے کہ یہ کون ہے، یہ غلام کس کا غلام ہے؟ تو دیکھا وہ کوچے بنی ہاشم میں چھٹے امام کے گھوڑوں کو پالنے والا غلام تھا۔ یعنی عبد کی تربیتیں ہو رہی ہیں، یہاں بندے بنائے گئے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں عزیزان محترم، ہم عبد کتنے اچھے ہیں، عبد ہیں بھی یا نہیں ہیں، بندے ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم بہت کچھ بننا چاہتے ہیں زندگی میں، ہم یہ بن جائے، اچھی بات ہے، ظاہری طور پر آپ اچھی ایجوکیشن ہو، آپ اچھا آپ کا پروفیشن ہو، سب کچھ کریں، اصل بندگی ہے۔ سب کچھ آپ نے کر لیا، اسکائی اسکریپرز کھڑے کر لیں، بڑی بڑی جائیدادیں بنا لیں، نام بنا لیں، لیڈر بن جائیں، کمیونٹی کے لیڈر بن جائیں، سب بن جائیں، لیکن آپ بندے نہ بنیں، کہاں لے کے جائیں گے یہ سب؟ آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی قبر پہ آپ نے دیکھا کیا لکھا ہوا ہے؟ عبد، بندہ، یعنی کوئی اور ڈیزگنیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ڈیزگنیشن کو ڈھونڈیں، اور وہ تبھی ملے گا کہ جب آپ اس کو خلوت میں سجدے کریں گے۔ تو اگر اے موسیٰ عزت چاہتے ہو تو قیام اللیل، کھڑے ہو رات کو، سلاطینوں کے دروازوں پہ نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ سے کہا پروردگار نے موسیٰ اگر مقام چاہتے ہو، مرتبے چاہتے ہو، رتبے چاہتے ہو تو تواضع انکساری میں پاؤ گے، اور لوگ تکبر میں ڈھونڈتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسان دنیا میں اس کا کوئی رتبہ ہو تو خدا کہتا ہے تواضع انکساری کرو، جھکو اپنے آپ کو، چھوٹے ہو لوگوں کے آگے، تکبر میں نہیں کہ اپنے آپ کو۔ ویسے بھی خدا کو تکبر پسند نہیں ہے، انسان کتنا بھی تکبر کر لے زمین پہ چلتے ہوئے، جانا تو اسی زمین کے اندر ہے، تکبر کیسا؟ یہ کبریائی صرف اسی کی ذات کو پسند ہے اور کسی کو نہیں۔ کتنے بڑے بڑے فرعون، شداد، کتنے متکبر تھے، انا ربکم الاعلی، کتنا، لیکن کیا ہوا؟ پانی میں ڈوب گئے، بول نہیں سکے۔ شداد کو جب اللہ کے نبی آئے کہ دیکھو تم یہ کام چھوڑ دو، خدا تمہیں جنت دے گا، حالانکہ کہا کہ تم نے جو غلطیاں کی ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس نے بولا جنت کیا ہے؟ کہا جنت باغ ہوں گے، محل ہوں گے۔ اس نے بولا اچھا، بولا میں خود جنت بنا لوں گا، خود اپنی، کہتے ہیں کہ 300 سال لگے اس کو جو اس نے بنائی تھی۔ اور جیسے ہی وہ گیا دروازے پہ تو دیکھا کوئی شخص نظر آیا، کہا تم کون ہو؟ تمہیں تو میں نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو کہا میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ مجھے جانے تو دو اس میں۔ تو کہتا ہے اس کا ایک قدم ہوا میں تھا، ایک قدم اس کا گھوڑے کی زین پہ، خدا نے روح قبض کر لی۔ خدا کو تکبر پسند نہیں ہے۔
تواضع انکساری. اس گھر کی انکساری دیکھیں آپ کیسی ہے. شادی کی رات ہے, نیا لباس ہے, بیوی سائل آیا, بیوی نے اپنا لباس سائل کو دے دیا. تواضع انکساری ہے. یعنی اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا کچھ. کوئی کچھ مانگنے آیا, یہ دے دیا. کوئی مشکلات آئیں, کتنے واقعات ہیں, کتنی مشکلات ہیں کہ بیوی اپنا سب کچھ خدا نے ان کا کہاں رتبہ لے گیا کہ سیدہ کی رضا پر خدا کی رضا ہے. اس سے بڑا کیا رتبہ ہو سکتا ہے کہ اگر بیوی راضی ہیں تو خدا راضی. یہ مقام آسان نہیں ہوتے ہیں, یہ انہی کے گھر کے مقام ہے. لیکن ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو تم بھی اس راستے پہ کوئی نہ کوئی مقام کسب کر سکتے ہو. یہ تواضع ہے. ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہرحال ہمیں کوئی رتبہ ملے تو اپنے آپ کو جھکائیں. بہرحال ہر آدمی بندہ ہی ہے عزیزان محترم. میں کل بیان کر رہا تھا, اتنے بڑے عالم دین تھے شیخ مرتضیٰ انصاری, کتنا اپنے دور کے اور اس کے بعد اتنا علم, اتنی کتابیں انہی ہی کے وجود سے نکلی ہوئی ہیں. ان کی والدہ کہتے ہیں نجف آئیں تو نجف کی خواتین کو پتہ چلا کہ شیخ کی والدہ ہیں تو ہاتھوں کو چومنے لگیں. تو انہوں نے آ کے اپنے بیٹے سے کہا کہ کیوں میرا اتنا احترام کر رہی ہیں, کیوں میرے ہاتھوں کو بوسہ لے رہی ہیں. تو کہا کیونکہ آپ, اب ان کو تو پتہ تھا کہ میری وجہ سے کر رہی ہیں, لیکن نہیں کہا کہ کیونکہ والدہ آپ نماز پرہیزگار تہجد گزار ہیں اس وجہ سے. تو کہا کہ وہ تو بہت خواتین ہیں, میں اکیلی تھوڑی ہوں. کہا نہیں, آپ زیارت پہ آئی ہیں, زائر ہیں, آپ زیارتیں کرتی ہیں. کہا تو وہ اور بھی بہت ساری خواتین ہیں. جو بھی کہتے تھے وہ جواب دے دیتی تھی. آخر میں نے کہنا پڑ گیا کہ یہ میری وجہ سے آپ کا احترام کر رہی ہیں. تو کاغذ سے کیا کہتی ہیں, تم مرتضیٰ کون ہو مگر تم خدا کے بندے نہیں ہو, تمہارے اندر کیا ہے ایسا. اصل یہی ہے. یہی تو وجہ تھی کہ جب شیخ مرتضیٰ انصاری فوت کر کے گئے, دنیا سے پردہ کیا, تو علم ایک شاگرد کے پاس آیا, سیاست ایک کے پاس, لیکن تقویٰ اپنے ساتھ لے کے گئے. اتنے متقی اور پرہیزگار تھے. ہم بھی چاہے ہمارا رتبہ کوئی بھی ہو معاشرے میں, ہمیں اندر سے دیکھیں, انسان کے پاس کچھ بھی ہو, جو بھی چیز ہو, سب عطا ہوتی ہے, اندر سے کھوکھلا آتا ہے. اور جو لوگ تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں ان کو کچھ مل جائے تو وہ تھوڑے سے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں, دکھانے لگتے ہیں. وہ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے, انسان کی اوقات کیا ہے. انسان دیکھنے کو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ بعض معاملات میں انسان بہت ضعیف ہے, یعنی برداشت نہیں کر پاتا. بعض اوقات ظرف چھوٹا ہو تو انسان بہر اٹھتا ہے, کھوکھلا ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اس صفت کو پیدا کریں.